والے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتا ہے جو لواحقین کی طرف سے دعا کا منتظر رہتا ہے، اور اس کو دنیا و ما فیہا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے میرے رشتہ دار ایصال ثواب کریں۔ تو محترم دوستو، اس حدیث شریف میں ایصال ثواب کا مردوں کو فائدہ پہنچنا یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور جو ہم استغفار کرتے ہیں، نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اب ہمارا یہ ایصال ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑوں کی مانند ثواب رحمت اور بخشش بنا کر مردوں کو پیش کرتے ہیں اور ان کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کا مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ باقی ایصال ثواب کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ایصال ثواب کی صورت یہ ہے کہ آپ کوئی ذکر کریں، تلاوت کریں یا نوافل وغیرہ پڑھیں، یعنی کوئی بھی کار خیر کر کے یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب فلاں مردے یا فلاں شخص کو پہنچا دے۔ اب ایصال ثواب کرنے کی صورت میں اب جو آدمی ایصال ثواب کر رہا ہے اس نے جو تمام نیک اعمال کیے، نوافل پڑھی، ذکر کیا یا قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تو پڑھنے والے کے اجر سے کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو بھی پورا اجر دیا جائے گا، اور ایصال ثواب جس کے لیے کیا گیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے خزانہ غیب سے پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فتاوی شامی میں موجود ہے الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيء۔ فرما رہے ہیں افضل یہ ہے کہ جب آدمی نفل وغیرہ کا صدقہ کرے تو اب اس میں تمام مومنین اور مومنات کی نیت کر لے، لِأَنَّهَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ، اس لیے ایصال ثواب ان کی طرف پہنچتا ہے، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جس آدمی نے ایصال ثواب کیا ہے اس کے اجر سے بھی کمی نہیں کی جاتی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا فانی ہے اور دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں، بالآخر ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے دوست کو، اپنے اساتذہ کو بھولنا نہیں چاہیے، اپنے بزرگوں کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کے لیے وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کریں اور استغفار کر کے وہ پیش کریں، اور نوافل قرآن کریم کی تلاوت، گویا جو بھی کار خیر آپ کریں گے انشاءاللہ اس کا ان کو ثواب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق